آج کی گفتگو کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے کریں گے، جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا: ان الرجل بعمل اہل الجنت ما يبدو للناس فهو من اہل النار۔ ایک شخص جو اہل جنت کے اعمال کرتا ہے، اپنی زندگی میں بظاہر بڑا متقی نظر آتا ہے، نمازوں پہ ہمیش کی، قرآن کی تلاوت، اذکار، صدقہ خیرات، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے محنت کرتا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں فَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وہ جہنمی شخص ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی حدیث ہے جو ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دینے والی ہے، اور دل میں ایک کپ کپی طاری ہوگی اور ایک لرزہ طاری ہوگا، ڈر اور خوف اور ہیبت کی کیفیت پیدا ہو رہی کہ ساری زندگی اگر شخص بڑی محنت سے، بڑی تگ و دو سے، بڑی جد و جہد سے نیکیاں کر رہا ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، قیامت کو اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا۔ یہ آپ کا فرمان دلوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دینے والا ہے۔ یہ فرمان آپ نے اس وقت جاری کیا تھا، وہ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ جانتے ہوں گے کہ میدان جہاد سجا ہوا ہے، جنگ ہو رہی ہے، مسلمان اور کافر آمنے سامنے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا کہ ایک شخص بڑی بہادری اور بڑی جرت اور جواں مردی سے جنگ لڑ رہا ہے، اور اس کے ہاتھوں، اس کی تلوار سے ایک ایک کر کے کئی کافر واصل جہنم ہوئے۔ صحابہ اکرام اس کی جرت اور جواں مردی پر رش کرنے لگے اور واہ واہ کرنے لگے، عاش عاش کر اٹھے، یہ کتنی جواں مردی سے لڑ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے اس شخص کے بارے میں یہ کمنٹ سنے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا: انہ من اہل النار، یہ جہنمی ہے۔ اب صحابہ ایک دم چونک گئے، حیران اور پریشان ہو گئے کہ یہ شخص جو اتنی جواں مردی سے، اتنی جرت اور بہادری سے لڑ رہا ہے، تو اس کے بارے میں یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے، تو اس کے مقابلے میں ہم تو بالکل بھی نہیں لڑ رہے ابھی۔ تو لیکن وہ موقع نہیں تھا کہ اتنی پوچھ گچھ کی جاتی، صحابہ اسی طرح جو ہے وہ میدان میں جہاد میں مصروف ہو گئے، لیکن ایک صحابی نے کہا کہ میں اس کا پیچھا کروں، میں جاننا چاہوں گا کہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ کیا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں اس کے پیچھے پیچھے گیا، وہ لڑتا رہا جب تک لڑتا رہا، اچانک اس کو ایک گہرا زخم لگا جس کو وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ پھر وہ سائڈ پہ ہو گئے، اس نے اپنا نیزہ جو ہے زمین پہ رکھا اور اپنا پیٹ اس کے اندر جو ہے گھسا دیا اور خودکشی کر لی۔ وہ صحابی بھاگے آئے رسول اللہ کے پاس، کہا صدقت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ نے اس کے بارے میں جو کہا سچ کہا تھا، میں نے اس کو اس حالت میں دیکھا ہے۔ تو تب رسول اللہ نے یہ فرمان جاری کیا: ان الرجل لیعمل عمل اہل الجنہ، ایک شخص جو کہ جنتی اعمال کرتا ہے، فیما یبدو للناس، جو لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے، وہو من اہل النار، لیکن حقیقت میں وہ جہنمی ہوتا ہے۔ اس مضمون کی سینکڑوں آیتیں موجود ہیں قرآن مجید میں۔ مثال کے طور پہ سورہ فرقان میں اللہ فرماتے ہیں: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، لوگ اعمال پہاڑوں کی طرح لے کے آئیں گے، انبار لگے ہوئے ہوں گے نیکیوں کے، لیکن اللہ کہتے ہیں فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کے اعمال کو
गर्द व गुबार की तरह उड़ा देंगे, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारे अमाल की। मुसलमानों, ये आयत पढ़ के आगे ना गुजर जाइए, यहाँ रुक के सोचिए कहीं हम वो लोग तो नहीं जो समझ रहे हैं कि बड़े अंबार हैं हमारे पास नेकियों के, कभी नमाज नहीं छोड़ी, नफल नमाज भी बड़े तवज्जो और एहतमाम से पढ़ते हैं, तहज्जुद भी पढ़ लेते हैं, तौफीक मिलती है, हर साल रमज़ान के पूरा पूरा महीना रोज़े रखते हैं, हज भी किए हुए हैं, उम्रे भी किए हुए हैं, बड़े अंबार हैं हमारे पास, लेकिन नाउज़ बिल्लाह क़यामत को जाएं तो कहानी ही अलग खुली हो, उधर मामला ही कोई अलग हो, उल्टी गंगा बह रही हो और हमारे तवक्कुआत से हट के फैसला हमारे बारे में किया जाए, ऐसा ना हो। इसकी हकीकत, इसकी वजह आज जान लीजिए, इसके पीछे हकीकत क्या है, इसकी वजह क्या है, वो आज समझनी इंशाअल्लाह। एक और आयत है, अल्लाह फरमाते हैं कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीन अअमाला। ये आयत पढ़ के एक मोमिन के रूंगटे खड़े ना हों तो वो मोमिन नहीं है। ये दो आयतें पढ़ने लगाऊं, इनको सुन के, इनके तर्जमा, इनका मानी और फ़हम सुन के एक मुहिब्बे रसूल और मुहिब्बे इलाही के रूंगड़े खड़े ना हों और उसके दिल में कभी तारी ना हो तो उसका ईमान ही नाक़िस। कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीन अअमाला, ए नबी इनको कह दीजिए कि आओ ज़रा मैं तुम्हें बताऊं कि सबसे बड़ा घाटे वाला शख्स कौन है, सबसे बड़ा खसारे वाला, नुकसान वाला शख्स कौन है। कौन है जी? अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फ़िल हयातिद दुनिया, जिनकी तमाम तर नेकियां दुनिया में ही ज़ाया कर दी जाती। अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फ़िल हयातिद दुनिया, जिनकी तमाम तर कोशिशें, तमाम तर अमाल दुनिया में ही गारत कर दिए जाते हैं। वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ, और वो सारी ज़िंदगी यही समझते रहते हैं कि हम बड़े अच्छे अमाल करें, सारी ज़िंदगी यही समझते रहते हैं कि हम नेकी पे हैं, हम अच्छाई पे हैं, हमने बड़ी नेकियां की हैं, लेकिन हकीकत में उनके पल्ले कुछ नहीं होता, उनका नेकियों का आखिरत का अकाउंट बिल्कुल खाली होता है। इसी तरह की एक और आयत फरमाया सूरह गाशिया में, आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। जो पिछले जो दो आयतें सुनाई हैं, इस आयत के मुकाबले में तो इस मजमून को कुछ भी बयान नहीं कर रही। जो ये आयत बयान कर रही है सूरह गाशिया की, आमिलतुन नासिबा, कई लोग ऐसे होंगे क़यामत को आएंगे जो दुनिया में नेक अमाल कर कर के थक चुके होंगे, यानी इतने अमाल किए हुए कि थके हुए होंगे अमाल कर कर के। अमाल कर कर के इंसान थकता है दो वजह से, एक तो यह है कि अमाल की कसरत, बहुत ज़्यादा नेकियां की, अमाल की कसरत की वजह से इंसान थकता है, और दूसरा इंसान थकता है अमाल के दवाम और तसलसल की वजह से, हमेशगी की वजह से। दो नमाज पढ़ ली, तीन छोड़ दी, तीन पढ़ ली, दो छोड़ दी, थकता नहीं इंसान। थकता तब है जब पूरी ज़िंदगी ना कोई नफल छोड़ी जा रही है, ना कोई फ़र्ज छोड़ रहा है, तहज्जुद भी पढ़ रहा है, इशराक भी पढ़ रहा है, तमाम यानी आमाल की कसरत भी है और दवाम और तसलसल भी है। तो फरमाया आमिलतुन नासिबा, अमल कर कर के थके हुए होंगे, इसके बावजूद तस्ला नारन हामिया, खोलती हुई जहन्नम के अंदर फेंक दी जाएंगे। ये सारे ये आयतें बयान की जा रही हैं, एक ही मजमून को बयान कर रही हैं। आखिर वजह क्या है? एक आयत और आखिरी सुनिएगा, फिर इस मजमून की हकीकत को खोलते हैं। उसमें अल्लाह फरमाते हैं वबदालहुम मिनल्लाहि मा लम यकूनु यहतसिबून। ये आयत माथे पे लिखने वाली है, वबदालहुम मिनल्लाह मा लम यकून यहतसिबून। क़यामत के दिन जब रब के हुजूर खड़े होंगे, उनके लिए ऐसी हकीकतें खोली जाएंगी दुनिया की ज़िंदगी की और आमाल की, मा लम यकूनु यहतसिबून, जिसकी वो तवक्को भी नहीं रखते थे, जिसका वो गुमान भी नहीं रखते थे, जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये भी हो सकता है हमारे साथ। ऐसी हकीकत खुलेगी उनके सामने क़यामत को, और उनके अमाल की हकीकत खुलेगी। अल्लाह रब्बुल दुआ है कि अल्लाह हमारे तमाम अमाल को कबूल फरमाए और जन्नत का मौजिब बनाए और अपनी रज़ा का मुस्तहिक़ बनाए। तो ये आयात हमने आपके सामने रखी हैं इसलिए कि हमारे पास असल सरमाया नेक अमाल है। वो कि दुनिया की नेमतें बड़ी नेमतें हैं, लेकिन जो आखिरत में काम आएगी असल चीज़ वो हमारे आमाल है। अगर उनके साथ कोई इस तरह का मामला हो गया कि जिन जो आयतें आपके सामने पड़ी हैं, तो क्या बनेगा हमारा असल सरमाया ही ये चीज़ें। तो आज का हमारा मौजू काफिरों के लिए नहीं है, आज का हमारा मौजू जो है वो मुशरिकों के लिए नहीं है, आज का हमारा मौजू उन
کردار اور اعمال کرنے والے نمازی متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے موضوع ہے کہ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، بڑے اعمال کرتے ہیں، بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، بڑے انہوں نے حج کیے ہوئے، عمرے کیے ہوئے، لیکن ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے اعمال کی حقیقت کیا ہے، ہمارے اعمال کے پیچھے فیصلہ کیا کیا جا رہا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے وہ وجوہات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اعمال صالحہ ہی کنسیڈر نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت ہمارے اعمال کی طرف دیکھتے تک نہیں، قبول تو ہونا تو اگلی بات، وہ اگلی بات آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ایک شخص کے اعمال قبول ہو گئے، اس کے بعد کیا ہوا، اعمال کہاں گئے، وہ اگلی کہانی ہے۔ پہلے یہ سمجھیے کہ ایسی کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اعمال کنسیڈر نہیں کی جاتے، ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے، قابل قبول ہی نہیں ہوتے، اعمال صالحہ کی لسٹ میں شامل ہی نہیں کیے جاتے۔ ان وجوہات میں سے پہلی وجہ یہ ہے ریاکاری، دکھاوا، لوگوں کے لیے جو ہے وہ کام کرنا، واہ واہ سننے کے لیے۔ یاد رکھیے گا قیامت سے پہلے پہلے انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو موت سے پہلے پہلے نظر ثانی کر لے اپنے اعمال پہ۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کو چوروں ڈکیتوں سے نہیں بھرا جائے گا، زانی شرابی لوگوں سے جہنم کو نہیں بھرا جائے گا، کافر اور مشرک ہیں، منافق ہیں، بدعتی ہیں، یہ اس طرح کے لوگ ہیں، سب سے پہلے ان کو نہیں پکڑا جائے گا۔ میرا ویر، سب سے پہلے اس شخص کو پکڑا جائے گا جو بہت بڑا قاری تھا، بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا سخی تھا، بہت بڑا مجاہد تھا، شہید ہوا اللہ کی راہ میں۔ اس سے پوچھا جائے گا ہاں تم نے یہ اعمال کیے تو کس کے لیے کیے تھے؟ وہ کہے گا یا اللہ تیرے لیے۔ کہا کذب تھا، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تم نے میرے لیے نہیں کیے تھے۔ اور ذرا یہاں رک کے ذرا سنیے گا اور سمجھیے گا، جس کے بارے میں اللہ قیامت کو اپنی عدالت میں اس کو کھڑا کیے ہوئے حساب کتاب ہو رہا ہے، اور جس کو اللہ یہ کہہ دے کذب تھا، تو جھوٹا ہے، اس کے پلے کیا رہ گیا؟ اس کے پلے کیا بچا؟ جس کو اللہ کہہ دے کذب تھا، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک قاری صاحب آئیں گے، ان کو بلایا جائے گا، ابھی تم نے علم حاصل کیا قرآن و حدیث کا، قرآن پڑھتا تھا، کس لیے؟ یا اللہ تجھے راضی کرنے کی۔ کہا نہیں کذب تھا، تو جھوٹا ہے، تو اس لیے پڑھتا تھا کہ لوگ تجھے واہ واہ کریں، لوگ تیری تعریفیں کریں، تیرے نام کا چرچا ہو، تیرا چرچا عام ہو، تجھے شہرت ملے۔ ایک سخی کو لایا جائے گا، تو صدقہ خیرات دن رات بڑے کرتا تھا، کس لیے کرتا؟ کہا یا اللہ تیرے لیے۔ کہا کذب تھا، تو جھوٹا ہے، تو اس لیے کرتا تھا کہ تیرے نام کا چرچا ہو، تیری واہ واہ ہو، تیرے نام کی شہرت ہو۔ ایک مجاہد کو لایا جائے گا جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا تھا، تم نے جہاد کیا، شہادت حاصل کی، کس کے لیے کی؟ کہا یا اللہ تیرے لیے۔ کہا کذب تھا، تو بھی جھوٹ بول رہا ہے، تم نے اس لیے شہادت حاصل کی، اس لیے مجاہد بنا کہ تیرے نام کے، تیری بہادری کے چرچے ہوں۔ یہ کہانی ہے جی۔ اس حدیث نے کون سی کہانی کھول دی، اور ہم کس طرف چل رہے ہیں؟ ہم دن رات اعمال کیے جا رہے ہیں، لیکن کوئی پتہ نہیں ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تو آج کا دور یاد رکھیے گا، سنیے گا، آج کا دور ریاکاری کا دور ہے۔ اللہ کی قسم، آج کا دور ریاکاری کا دور ہے۔ ذرا سی کوئی نیک کام کرتے ہیں، فوراً سے ایک فوٹو لیں گے، واٹس ایپ پہ ڈالیں گے، اسٹیٹس پہ ڈالیں گے، یہ کرتے ہوئے ہم حرم میں گئے نا جی، اللہ آپ سب کو حرم میں لے جائے، بہت کم آپ کو لوگ وہاں ملیں گے جو خشیت اور للہیت کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں، معذرت کے ساتھ، بڑی مقدس جگہ ہے حرم کی، مکہ اور مدینہ دونوں، لیکن بہت کم لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہوئے خشیت اور للہیت کے ساتھ اپنا وقت عبادت میں صرف کر رہے ہیں۔ مگر نہ وہاں لوگ فوٹو سیشن کے لیے آئے ہوئے، وہاں پہ لوگ تصویریں جو ہے وہ کھینچ رہے ہیں، ذرا سی فوٹو لی صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے، ذرا سی فوٹو لی حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے، یہ کرتے وہ کرتے ہوئے۔ حضرت آپ کہاں آئے ہوئے ہیں؟ آپ اپنے وقت کو، اتنا قیمتی وقت ہے، کہاں ضائع کر رہے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے میں بس۔ اللہ کو کیا دکھانا ہے آپ نے؟ اللہ کے لیے کیا اعمال کر رہے ہیں؟ آپ لوگ جو حرم میں گئے ہو، آپ جانتے ہیں، میرے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ وہ شیئر کر کے آگے چلتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے، 45 منٹ پہلے مطاف میں صفیں بننے شروع ہو جاتی ہیں، لوگ جو ہے صفیں بنانے لگ جاتے ہیں۔ تو ہماری کوشش بھی ہوتی تھی کہ ہم جو ہے وہ ہر نماز مطاف میں پڑھیں، جو لذت مطاف میں آتی تھی وہ دائیں بائیں، حالانکہ پوری مسجد حرام ہے، ہر جگہ ایک ہی ثواب ہے، لیکن مطاف میں ہمیں ذاتی اعتبار سے بڑا لطف آتا تھا۔ تو ہم کوشش یہ کرتے تھے کہ مطاف میں ہمیں ہر نماز کی جگہ ملے۔ تو اسی طرح ہم بھی 1 گھنٹہ پہلے جب صفوں میں جو بن رہی ہوتی تھی وہاں کھڑے ہونے لگتے تھے۔ ایک نماز میں ایک ایسا ایکسپیرینس ہوا، تجربہ ہوا ہمارے ساتھ، جو کہ رونا آیا۔ وہ اس طرح کا کہ ہماری کوئی نماز پتہ نہیں کون سی تھی، ہم اس میں صف میں بیٹھے ہیں، ساتھ میں ایک میرا پاکستانی تھا کوئی دوست، اور وہ بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں کہاں کا، میں نہیں جانتا اس کو۔ اب پورا 1 گھنٹہ ہے اذان ہونے میں،
اب اتنا قیمتی وقت ہے، اب اذکار کریں، دعائیں کریں، قرآن پڑھیں، سامنے خانہ کعبہ ہے، آپ اذکار کریں، قرآن مجید پڑھیں، دعائیں کریں اللہ سے. وہ بیٹھا ہوا ہے اور میرا خیال ہے اس نے اس گھنٹے میں اپنے ہر اس رشتہ دار کو کال کی ہے جس کو پوری زندگی کبھی اس نے بلایا تک نہیں ہوگا. کال کی ہے، یہ دیکھو میں نے خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ دیکھو یہ ادھر حجر اسود ہے، یہ دیکھو میں ادھر بیٹھا ہوں. بھئی لوگوں کو کیوں دکھا رہا تھا؟ اتنا قیمتی ٹائم تو کہاں صرف کر رہا ہے؟ اچھا میں نے دیکھا کہ ایک شخص اس کو کہہ رہے میں مصروف ہوں، بعد میں کال کروں گا. اسے کہتے نہیں ابھی میرا فون سن، میں دیکھ میں کہاں بیٹھا ہوں، میں تیرے لیے دعا کروں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا. سر آپ اس قیمتی ٹائم کو اپنے عبادت میں جو ہے وہ صرف کیجیے. تو آج کا دور ریاکاری کا دور ہے، ہر شخص ریاکاری کر رہا ہے. ہر شخص، ایک عالم ہے تو وہ اپنے طریقے سے ریاکاری کر رہا ہے معذرت کے ساتھ، اور ایک ان پڑھ ہے وہ اپنے طریقے سے، لیکن کر سارے ریاکاری. اپنی واہ واہ شہرت کو دوسروں کو دکھا دوں میں کہاں ہوں، دوسروں کو دکھا دوں کہ میں کیا کر رہا ہوں، دوسروں کو دکھا دوں کہ میری یہ واہ واہ میں یہاں پہنچا ہوں. ذرا سی کوئی چیز مل گئی، حتیم میں جگہ مل گئی نماز پڑھنے کے لیے، فوراً وہاں پہ ویڈیو بنانے شروع کہ میں حتیم میں کھڑ. بھائی تو وہاں پہ اپنا جو 5 منٹ ملے تجھے ان کو عبادت میں صرف کر. تو بہرحال یہ سب سے پہلی چیز ہے جس کی وجہ سے نیک اعمال کنسیڈر ہی نہیں ہوتے، قابل قبول ہی نہیں ہوتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له به خالصا وابتغي به وجهه. اللہ صرف اس عمل کو قبول کرتے ہیں کہ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، صرف اللہ کو دکھانے کے لیے، صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے. کسی اور کو دکھانے کے لیے واہ واہ اور اپنی جو ہے وہ بلے بلے کرانے کے لیے عمل کیے جائیں وہ اللہ قابل قبول ہی نہیں کرتے. اس لیے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. جو شخص اللہ سے ملنا چاہتا ہے، جو کچھ اللہ کو چاہتا ہے نا، فلیعمل عملا صالحا، پس وہ عمل صالح کرے، لیکن ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. اللہ کی عبادت میں چاہے 2 رکعتیں ہی پڑھی ہیں نا، کسی اور کو شریک نہ کرے، صرف اللہ کے لیے پڑھے. یہ کنسیپٹ لیا، لیکن اگر کسی اور کو دکھانے کے لیے کیا تو وہ قابل قبول ہی نہیں ہوگا، ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہوگا، اس کو اعمال صالحہ میں شامل ہی نہیں کیا جائے گا. اسی لیے قرآن نے فیصلہ سنایا فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت. آپ جملہ سن رہے ہیں، نمازیوں کے لیے ہلاکت اور برباد. بے نماز نہیں، نماز پڑھنے والے کون؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اعمال کرتے ہیں، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکیاں کرتے ہیں. اس لیے یہ پہلی چیز ہے کہ جو اگر کسی بندے کے اندر آ جائے تو عمل تو قابل قبول ہوتا ہی نہیں ہے. دوسری چیز نوٹ کیجئے گا، سنت کی خلاف ورزی. اگر کہیں پہ سنت کی خلاف ورزی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی اور نقل نہیں ہے آپ کے عمل کے اندر، آپ علیہ السلام کی سنت نہیں ہے آپ کے عمل کے اندر، تو آپ کا عمل قابل قبول نہیں ہے، وہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہوگا. سنت کی خلاف ورزی یہ کافی ہے اعمال کو رد کرنے کے لیے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب سے زیادہ سنت کے متبع تھے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بدعت کریں گے، بدعتی اعمال کو فروغ دیں گے اور پتہ کیا بولیں گے، خیر ہے نہیں ثواب ہے، اجر ہی ہے نا جی. سر جی اگر اس کنسیپٹ کو سمجھنا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سمجھیے گا. آپ علیہ السلام کے گھر میں 3 صحابی آئے اور آ کے ام المومنین سے پوچھتے ہیں بتائیے رسول اللہ کے اعمال کیسے ہیں، آپ کس طرح کے اعمال کرتے ہیں، آپ کی ترتیب کیا ہے، آپ کا اسکیجول کیا ہے، ٹائم ٹیبل کیا ہے. تو ام المومنین نے ساری کہانی سنائی کہ آپ اس طرح اعمال کرتے ہیں. تو ان تینوں صحابیوں نے اپنے آپ کو بہت ہلکا اور چھوٹا محسوس کیا کہ رسول اللہ کے تو گناہ ہی کوئی نہیں، آپ تو معصوم ہیں، آپ اسلام اتنے اعمال کرتے ہیں تو ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے. تینوں نے بیٹھے بیٹھے ارادہ کیا. ایک نے کہا کہ میں ساری رات جو ہے وہ تہجد پڑھا کروں، ساری رات قیام کیا کروں، کبھی نہیں سوؤں گا، پوری زندگی میری بقیہ زندگی 20 سال 40 سال 50 سال ہے، رات سونا میرے لیے حرام ہے، بس قیام کرنا ہے. ایک نے ارادہ کیا کہ میں پوری زندگی روزے رکھوں گا، پوری زندگی کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، جتنی زندگی باقی ہے ہر روز روزہ رکھوں گا. ایک نے ارادہ کیا کہ میں ازدواجی زندگی اور خاندانی زندگی سے کٹ کے پوری زندگی مسجد میں گزاروں گا، عبادت میں گزاروں گا. ام المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ان کو بتایا کہ 3 صحابی آئے تھے، اس طرح انہیں ارادہ کیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کو بلایا جائے. وہ آئے اور آپ نے فرمایا انی اخشاکم اللہ واتقاکم لا، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سے زیادہ متقی ہوں. تم اس طرح کے کام کیسے کر سکتے جو میری سنت میں نہیں ہے؟ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں.
اور میری شادیاں بھی ہیں، تم مجھ سے زیادہ متقی بننا چاہتے ہو؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اگر ایسا ارادہ کریں جو سنت کی خلاف ورزی پر مبنی ہو، وہ ریجیکٹڈ ہے، میں اور آپ کس باب کی مولی۔ تو دو باتیں ہوں گی۔ تیسری اور آخری بات نوٹ کیجئے گا جس کی وجہ سے کوئی اعمال صالحہ قبول ہی نہیں ہوتے، وہ ہے عدم دلچسپی۔ آپ نیک اعمال کر رہے ہیں لیکن آپ کی دلچسپی شو نہیں ہو رہی، آپ کے اندر اطمینان، اعتدال، ٹھہراؤ نہیں ہے، آپ کے اندر وہ محبت اور ایکٹیویشن نہیں ہے جو نیک اعمال کرتے ہوئے ہونی چاہیے، وہ جذبہ نہیں ہے آپ کے اندر، آپ کا عمل قبول نہیں کیا جائے گا، سرے سے رد کر دیا جائے گا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ابھی جو حدیث بتانے لگے ہیں صحابی کے اندر عدم دلچسپی تھی لیکن ان کا طریقہ ایسا اچھا نہیں تھا۔ نبی اسلام کے سامنے مسجد نبی میں نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے سامنے نماز پڑھ کے آگے سلام کیا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ لوٹ جاؤ، تم نے نماز پڑھی نہیں، جو دوبارہ پڑھو۔ فإنک لم تصلی، لم ماضی منفی کے لیے آتا ہے کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے، لم تصلی، ہرگز نہیں پڑھی۔ ایک بار، دو بار، تین بار، چوتھی بار کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے تو بس ایسی آتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے وہاں پہ لفظ بولے، آپ نے کہا ان الرجل لیصلی 60 سنہ فما تقبل له صلاۃ، ایک شخص 60 سال نمازیں پڑھتا ہے، کتنے سال؟ 60 سال، فرمایا فما تقبل له صلاۃ، اس کی ایک نماز بھی قابل قبول نہیں ہوتی، ایک نماز بھی۔ اب کیا حال ہوگا اس کا؟ 60 سال اس نے نمازیں پڑھی۔ آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ اس کی نماز میں اعتدال نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے، یعنی رکوع پورا نہیں ہے، سجدہ پورا نہیں ہے، قیام پورا نہیں، جلدی 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 بس ٹھوکریں مار رہا ہے، کوے کی طرح ٹھونگے مار رہا ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو یہ تین چیزیں، نمبر 1 ریاکاری، نمبر 2 سنت کی خلاف ورزی، نمبر 3 عدم دلچسپی۔ یہ تین چیزیں یا ان میں سے کوئی ایک اگر آپ کے عمل میں آ گئی تو وہ سرے سے ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہوتی، وہ قابل قبول ہی نہیں ہوتی، سرے سے رد کر دیا جاتا ہے۔ آپ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جو ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کے اعمال قبول کر لیے گئے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے گئے آخرت کے اور ان کو جمع کر دیا گیا ہے، لیکن بعد میں آپ کچھ ایسے اعمال کرتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کے اعمال جو قابل قبول ہو چکے ہیں وہ اکاؤنٹ میں سے ڈیلیٹ کر دیے جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں، برباد کر دیے جاتے ہیں کچھ اعمال کی وجہ سے۔ ان میں سے پہلا عمل، زندگی میں کہیں کسی بھی موڑ پہ آپ نے کوئی شرک کا ارتکاب کر لیا، کوئی شرکیہ جملہ بول دیا یا شرکیہ عمل کر بیٹھے۔ اب شرک کی وضاحت ہم اکثر کرتے ہیں، یہاں موقع نہیں ہے، صرف جو ہے وہ عمل بتا کے آگے چلتے ہیں۔ شرک ایک ایسی بھیانک بیماری ہے اور ایسا بھیانک جرم ہے کہ تمام اعمال کو غارت کر دیتا ہے۔ میں اور آپ، ہماری تو حیثیت ہی کونی رسول اللہ کے سامنے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے سید الانبیاء، امام الانبیاء، آپ نے بھی اگر شرک کا ارتکاب کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ہم آپ کی پوری زندگی کے اعمال ضائع کر دیں، ایک عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ سر میری اور آپ کی تو حیثیت ہی کو نہیں رہ جاتی، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اس لیے یہ شرک ایک ایسی چیز جس رب نے عمل قبول کرنا ہے اس کی ذات میں کسی کو انٹر کر دیا تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اگر اس کی ذات میں، اس کی صفات میں آپ کسی کو لاگے کھڑا کر دیا، اس کے مد مقابل کا کسی کو آپ نے سمجھ لیا تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی، پھر تو آپ کا ایمان ہی کوئی نہیں رہا، آپ کی توحید ختم ہو گئی۔ جب ایمان، عقیدہ، توحید غارت ہے تو پھر عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ سورہ انعام میں اللہ نے 18 انبیاء کا تذکرہ کیا، وہ انبیاء جو آپ مشہور ابراہیم، یعقوب، اسحاق، یوسف، یونس، اسماعیل، بڑے جلیل القدر پیغمبر، 18 انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ 18 انبیاء بھی شرک کرتے لَحَبِطَ یا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، احسان جتلا کے اپنے عمل کو ضائع نہ کرو۔ فرمایا جس بندے نے احسان جتلا کے اپنا عمل کسی کو بتایا، احسان جتلایا، اس کے بارے میں اس کی مثال پتہ کیا دی؟ کالذی ينفق ماله رئاء الناس فمثلوا كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک چٹان ہو، اس کے اوپر گرد و غبار پڑی ہوئی ہے، اب بارش آئے گی تو کیا ہوگا؟ وہ چٹان بالکل صاف و شفاف ہو جائے گی۔ اس طرح آپ کا عمل بھی آپ کے نام اعمال سے صاف و شفاف ہو جاتا ہے، کوئی قابل قبول نہیں ہوتا۔ احسان جتلانا۔ ثلاثۃ لا يكلمهم اللہ، 3 لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام تک نہیں کرے گا۔ ولا ينظر الیہم، اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھنا گوارا نہیں کرے گا۔ ولا یزکیہم، اللہ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 3 لوگ، ان میں سے ایک وہ المنان،
جو احسان کر کے کسی کے ساتھ نیکی کر کے اس کو تانے دیتا ہے، احسان جتلاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جو براہ راست ہمارے اعمال پہ اثر کرتی ہیں، ہماری نیکیوں پہ اثر کرتی ہیں۔ پانچویں چیز نوٹ کیجئے گا، بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ ہے تنہائی کی گندگی، تنہائی کی ناپاکی۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، آپ نے فرمایا قیامت کو کچھ لوگ آئیں گے جن کی نیکیاں، جن کے اعمال تہامہ کی پہاڑوں جیسے ہوں گے۔ عرب میں آپ جائیں تو دیکھیں تہامہ کے پہاڑی سلسلے کتنے بڑے ہیں۔ آپ نے ان کے ساتھ مثال دے کے تشبیہ دے کے فرمایا اتنی نیکیاں ان کی ہوں گی، اتنے انبار لگے ہوئے نیکیوں، پہاڑوں کی طرح، لیکن اللہ رب العزت ایک ہی لمحے میں ان کی نیکیوں کو گرد و غبار بنا کے اڑا دے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، صوبان رضی اللہ تعالیٰ کہتے صفہم لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ان کی وضاحت کیجیے، ان کی نشانی بیان کیجیے، کہیں ہم نہ ان میں سے ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری طرح نیکیاں کریں گے، تہجدیں پڑھیں گے۔ لفظ کیا بولے رسول اللہ نے؟ تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، سب کچھ کرتے ہوں گے، لیکن ایک ان کے اندر خامی ہوگی کہ جب وہ تنہائی میں جاتے تھے تو اللہ کی حدود کو پامال کرتے تھے۔ انسان غور کر لے اپنے آپ۔ علماء سلف نے لوگوں کی 3 کیٹیگریاں کی ہیں ظاہر اور باطن کے اعتبار سے۔ ایک وہ شخص ہے کہ وہ ظاہر سے بڑا نیک نظر آتا ہے، متقی اور پرہیزگار ہے، لیکن اندر سے اس سے زیادہ نیک ہے، اندر سے اس سے زیادہ متقی ہے، اس کا باطن اس کے ظاہر سے زیادہ پرہیزگار اور تقوی والا ہے، خشیت و للہیت والا ہے۔ فرمایا یہ تو عالم، یہ تو ولی اللہ ہے، اللہ کا ولی ہے، یہ تو انتہائی مقرب بندہ ہے۔ دوسرا وہ شخص کہ جو جتنا باہر سے نیک ہے اتنا ہی اندر سے نیک ہے، جتنا ظاہر سے نیک ہے اتنا ہی اس کا باطن نیک ہے۔ فرمایا یہ عالم باللہ ہے۔ حقیقت میں یہ وہ شخص ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ وہ شخص ہے جو حقیقی عالم ہے۔ تیسرا وہ شخص جو باہر سے بڑا متقی اور نیک ہے، پرہیزگار ہے، للہیت والا، خشیت والا ظاہراً، لیکن اندر سے اتنا پرلے درجے کا فاجر اور فاسق ہے اور گمراہ ہے۔ فرمایا یہ جاہل ترین شخص ہے دنیا میں، اور اسی کی وجہ سے زمین پہ نحوست پیدا ہوتی ہے اور بربادی اور فساد پیدا ہوتا ہے۔ یہ ظاہر اور باطن کے اعتبار سے 3 چیزیں بیان کی۔ تو ایک چھوٹی سی بات کر کے آگے چلتے ہیں۔ آپ تنہائی میں وہ چیزیں اگر دیکھتے ہیں کہ جو آپ باہر مجلس میں دوست احباب کے ساتھ، والدین کے سامنے، بچوں کے سامنے نہیں دیکھ سکتے، تو آپ اسی حدیث اور اسی آیت کی صد میں۔ اگلی بات، یہ 5 چیزیں ہوں گی۔ چھٹی اور آخری بات نوٹ کیجئے گا جس کی وجہ سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، وہ ہے نماز عصر کو چھوڑنا۔ نبی اسلام نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دے، پڑھی ہی نہیں اس دن اس نے عصر کی نماز، فقد حبط عملہ، اس کے سارے اعمال اللہ ضائع کر دیتے۔ ابن قیم اس نے اس حدیث کی تھوڑی سی وضاحت کر دی، تھوڑی سی تسلی ہو گئی، وگرنہ تو ایک دفعہ دل کام کیا تھا ہمارا یہ حدیث پڑھ کے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ اس دن کے اعمال ضائع ہوتے ہیں، پوری زندگی کے نہیں۔ اس دن جو اس نے نیکیاں کی، اس دن جو اس نے جو ہے وہ بھلائیوں اور خیر کے کام کیے، وہ اللہ سارے ضائع کر دیتا ہے کہ اس نے اس دن عصر کی نماز چھوڑ دی تھی۔ عصر کی نماز بھی معمولی نہیں ہے۔ عصر کی نماز آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک نہیں ڈبل اجر ملتا ہے۔ آپ نے فجر پڑھی، آپ نے ظہر پڑھی، مغرب عشاء پڑھی، آپ کو ایک نماز پڑھی، اجر مل گیا، لیکن عصر کا اجر ڈبل ملتا ہے، اس لیے کہ اس وقت بندہ اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑ کے آتا ہے۔ ایک تو نماز پڑھنے آ رہا ہے، دوسرا اپنی مصروفیات کو ترک کر کے قربانی دے کے آ رہا ہے، اس لیے اس کو ڈبل اجر دیا جاتا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص کر وہ صلاۃ وسطی عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ تو یہ کچھ اعمال تھے، 6 اعمال ہم نے آپ کے سامنے رکھے جن کی وجہ سے انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک عمل بھی اس نے کیا۔ اللہ رب دعا ہے کہ اللہ ہمارے اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اعمال کی قبولیت تقوی کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے جو سٹیٹمنٹ نہیں کہنی چاہیے، ایک قاعدہ کلیہ اصول ہے اور ضابطہ قائم کر دیا ہے۔ انما، کاش آپ انما کو سمجھتے کہ انما کیا چیز ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، انما کا ترجمہ بھی کریں آپ تو وضاحت کیا ہوگی؟ خاص ترجمہ ہوگا کہ اللہ عمل قبول کرتا ہے صرف متقی بندے سے۔ انما کا ترجمہ صرف متقی بندہ جس کے اندر تقوی ہے
जिसके अंदर ये फ़न है कि अपने आप को गुनाह से रोक सकता है, उसके अमाल अल्लाह काबिल कबूल करता है, मगर ना दूसरे बंदे के अमल अल्लाह कबूल नहीं करता। जिस बंदे के अंदर तकवा नहीं है, जितनी मर्जी नमाज़ें पढ़े, उसको पहले अपना तकवा पूरा करना चाहिए, अपने अंदर तकवा पैदा करना चाहिए। एबिलिटी जिसके अंदर है उसके अमाल काबिल कबूल हैं। अल्लाह तुम्हारे हमारे अमाल को शर्फ़ कबूलियत से नवाजे और अल्लाह इन अमाल को तोशे आखरत बनाए। अमाल करके साथ कब्र में ले जाने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिक व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा अश्फि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन। अज़हिबिल बअस रब्बन नास वashfi अंत शाफी ला शिफाअ इल्ला शिफाउक शिफाअन ला युगादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा अल्बिसना लिबास अस्सिह्हति वल आफिया। अल्लाहुम्मा अश्फिना शिफाअन कामिलन आजिला। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना क़ियामना व सियामना। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना रुकूअना व सुजूदना। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना तिलावतना व सदक़ातिना बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।